الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدقت يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على الخلق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کاغذ کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کاغذ بھی معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم حضرت قاری افتخار حسین صاحب، استاذ العلماء حضرت مولانا عاطف تنویر صاحب، جامع مسجد بلالی کی انتظامیہ کمیٹی کے عہدیداران و اراکین،
حضرات علماء کرام، قراء عظام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ہم اور آپ اس طاق رات میں آخری عشرہ کی لیلۃ القدر کے موقع پر جامع مسجد بلالی راولپنڈی میں 16 مارچ 2026 عیسوی کو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت سننے کے لیے جمع ہوئے۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک ماہ صیام ہے اور رمضان المبارک ماہ قرآن ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک ماہ استغفار بھی ہے۔ روزہ انسان کو بدلنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے، ایسی عبادت ہے روزہ۔ جن کی بری عادتیں نہیں بدلتی، وہ کہتے ہیں نا عادتیں نہیں بدلتی، ہاں سر چلا جاتا ہے عادت نہیں جاتی۔ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، عادتیں بری نہیں بدلتی، لیکن رمضان کا روزہ ایسی طاقتور عبادت ہے جو عادتوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ رمضان کا روزہ بخیل اور کنجوس کو سخی بنا دیتا ہے۔ آپ تجربہ کیجئے گا، یہ میں باتیں کر رہا ہوں صرف کتابی لفظی باتیں نہیں، آپ اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیجئے گا۔ جب بھوکا رہتا ہے انسان تو پھر اسے پتہ چلتا، اوہ بھوک میں تو بڑا درد ہے، چلو میں بھوکوں کو کھلائی دوں۔ رمضان آپ کی عادتوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ روزہ بخیل اور کنجوس کو سخی کرتا ہے، سنگ دل کو رحم دل بناتا ہے، فاسق کو صالح بناتا ہے اور بدکار کو شب زندہ دار بناتا ہے، گانا سننے کے شوقین کو قرآن کا عاشق بناتا ہے۔ اور اگر رمضان بھی ہماری عادتوں کو نہ بدل سکے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہے، حرام کھانے والا حرام کھاتا رہے، رشوت لینے والا رشوت لیتا رہے، رمضان کے 30 روزے رکھ کر بھی عادتیں وہی ہیں جو 29 شعبان کو تھی، رمضان میرے اور تیرے اندر تبدیلی نہ لا سکا، تو پھر فرمایا رحمت للعالمین نے، ایسی بھوک اور پیاس کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ بھوک اور پیاس ہے جو تمہیں بدل نہ سکے، تمہیں چینج نہ کر سکے، تمہیں چینج نہ کر سکے تو پھر یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ سب سے زیادہ دل میں یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، احساس پیدا کرتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ دیکھو نا، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ نے گھر والوں کو کہا ہے میرا روزہ ہے، فریج میں کھانا بھی پڑا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا جوس بھی پڑا ہے، اور گھر میں کوئی ہے بھی نہیں۔ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن نہیں کھاتے آپ، نہیں پیتے، کیوں؟ کہ آپ کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اور تیقن رمضان پیدا کرتا ہے دل میں۔ جو رمضان میں دیکھ رہا ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو یا ٹریفک سگنل پر سارجنٹ کھڑا ہو تو کوئی رول نہیں توڑتا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اب تو ای چالان گھر میں آ جاتے ہیں موبائل پر، بیلٹ نہ باندھا ہو، ہیلمٹ نہ پہنا ہو، انشاءاللہ موبائل میں جرمانہ پہنچا ہوگا آپ کے، کیونکہ وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ فاروق اعظم دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو۔
جوان بیٹی ماں کو کہتی ہے، فاروق امیر المومنین نے منع کیا ہے، ماں کہتی ہے وہ کون سا دیکھ رہے ہیں، ملاؤ پانی پیسے زیادہ ملیں گے۔ بیٹی کہتی ہے اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم اتنے متاثر ہوئے، اس وقت تو چلے گئے، لیکن اگلے دن سوالی بن کر اس مائی کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ اس بچی کا رشتہ 22 لاکھ مربع میل کے فرما روا کے بیٹے کے لیے مانگنے کے لیے سوالی بن کے، اس بیٹی کا رشتہ، اتنا یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جب مائیں ایسی تھی تو پھر اسی بیٹی سے شادی ہوئی، فاروق اعظم کی بہو بنی۔ اسی جوڑے سے اللہ نے جو ایک بیٹی دی، اس کا پھر آگے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر بن عبد العزیز ہے، جس نے 64 لاکھ مربع میل پر عدل اور انصاف سے حکومت کی۔ اللہ دیکھ رہا، یہ رمضان بھی دل میں یہی پیدا کرتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو خاتون مصر زلیخا نے سارے دروازے بند کرنے کے بعد دعوت گناہ دی کہ میں بھی حسین ہوں اور تو بھی حسن کا آسمان ہے، نقطہ عروج پر ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، تنہائی میں کوئی آدمی نہیں، ہئی تلک ہئی تلک، آ جاؤ۔ جناب یوسف کی زبان پہ خلوتوں اور تنہائیوں میں یہ جملہ آیا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج۔ دروازے تو بند ہیں، تنہائیاں بھی ہیں، خلوتیں بھی ہیں، اور حسن مجسم بھی میرے سامنے ہے، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی، اس کی نمک حرامی کیسے کروں؟ انہ ربی احسن مثواج۔ اگر رمضان کے روزے یہ یقین پیدا نہ کر سکے کہ خدا رشوت بھی چل رہی ہو، روزہ بھی چل رہا ہو، بلے ہو بلے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہے، روزہ بھی رکھا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو پھر رحمت عالم جمعے کے دن منبر پر آئے تو کہا قریب ہو جاؤ۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ اصحاب رسول نے وجہ پوچھی، کہا جبریل نے بد دعا دی، میں نے آمین کہی۔ تباہ ہو جائے وہ شخص کہ رمضان میں شیطان بھی جکڑے ہوئے تھے، جہنم کے دروازے بھی بند تھے، جنت کے 8 کھلے تھے، رحمت کی برکھا برس رہی تھی، لیکن کچھ بدنصیب پھر بھی نہ بدلے، پھر بھی چینج نہ ہوئے، ان کے اندر روزہ بھی تبدیلی نہ لا سکا۔ جبریل نے کہا تباہ ہو جائے، محمد عربی نے کہا آمین۔ اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں جس کی تباہی کے لیے روح الامین نے بد دعا کی ہو اور محمد عربی نے آمین کہی ہو۔ یہ موقع ختم قرآن کا موقع، اجتماعی طور پر توبہ کرنے، اپنے آپ کو بدلنے کا ہے۔ آئیے میں دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، میں دل سے آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں توبہ کیجئے، ہم سب مل کر اس کے حضور، کیونکہ توبہ اس کو پسند ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں راولپنڈی کے دوستوں، انسان نے سب سے پہلے اللہ سے جو چیز مانگی ہے وہ توبہ ہے، معافی۔ پہلے انسان نے سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگی وہ معافی ہے۔ انسان نے سب سے پہلے اللہ سے کیا مانگی ہے؟ معافی۔ اور شیطان نے سب سے پہلے کیا مانگی ہے؟ ڈھیل، مہلت۔ وہ انکار سجدہ کیا نا شیطان نے، اللہ نے کہا اخرج، چل دفع ہو، نکل، انک رجیم، تو راندہ درگاہ، نکل۔ تو راولپنڈی کے دوستو جانتے ہو جاتے ہوئے کیا کہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون۔ خداوندہ نکالا تو گیا ہوں لیکن ایک درخواست کرتا ہوں، مہلت دے دے، ڈھیل دے دے۔ بدبختہ، غلطی ہو جائے تو انسانی طریقہ یہ کہ معاف کر دے یار،
غلطی ہو جائے شیطانی طریقہ یار ہون بچ جاواں پھر خیر ہے، اے مہلت مل جائے. فرق سمجھ آیا؟ غلطی ہو جائے ایک طریقہ یہ کہ معاف کر دو، سوری. غلطی ہو جائے لے بھی ہون بچ جائیے، باقی پھر دوبارہ کر لیں گے، یہ شیطانی طریقہ ہے. یہ سمجھیے گا، قرآن سمجھیے گا. قال رب انظرنی الی یوم یبعثون. خدا بندہ مہلت دے دے، ڈھیل دے دے. رب العالمین نے فرمایا انک من المنظرین. میرے کو منگے جا، میں تینوں، تو تا صرف مہلت منگی سی نا، تو وقت تا نہیں آکھیا سی کہ انی مہلت دے، سال دی، 2 میں تینوں قیامت تک مہلت دیتی. جا الی یوم یبعثون. اچھا مہلت مل گئی، جو مانگا مل گیا. اگلا پھر کام ویک، اگلا کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم لا تجد اکثرہم شاکرین. خدا بندہ ان کی وجہ سے نکالا گیا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے پیچھے سے گھیروں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، گمراہ کروں گا. جب تک ان کے جسموں میں جان رہے گی میں ان کو توبہ نہیں کرنے دوں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. راول پنڈی والوں، رب العالمین نے بھی اعلان کر دیا. صرف اعلان شیطان نہیں کرتا ہوں، رب بھی کرتا ہوں. رب العالمین نے اعلان فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. اگر تیرا چیلنج ہے جب تک جسموں میں جان ہے تو گمراہ کرے گا، پھر میرا بھی اعلان ہے جب تک میرے بندے توبہ کردے رہیں گے میں معاف کردہ رہوں گا. شیطان نے مہلت مانگی، مہلت مل گئی، اس نے چیلنج دے دیا. پھر جنت بنائی گئی، آدم بھیجے گئے، حوا لائی گئی، جوڑا بن گیا. خطا ہو گئی، فعصا آدم، لغزش ہو گئی. لغزش ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد پہلے انسان کو، اس کی پہلی بیوی کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی. یہاں سمجھیے گا، اتھے سمجھیے گا. غلطی ہو گئی، وہ غلطی اس سے بھی ہوئی تھی شیطان سے. اس کیا کہا تھا اس نے؟ ڈھیل دے. غلطی اس بیچارے کو بھی ہوئی، یہ کی آخدہ ہے؟ ڈھیل نہیں مانگی، مہلت نہیں مانگی. کائنات کے سب سے پہلے جوڑے نے، کائنات کے سب سے پہلے میاں بیوی نے غلطی ہو جانے کے بعد دامن پھیلا رکھا ہے اور کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. خدا بندہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے. رب العالمین نے فرمایا نوریوں سے ویکھو، دیکھو میرا آدم معافی مانگ رہا ہے، تم تسبیح کر رہے ہو، وہ استغفار کر رہا. تم تسبیح کر رہے ہو، وہ استغفار کر رہا ہے. تم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک
رب العالمین نے نوریوں سے کہا تم تسبیح کر رہے ہو، آدم استغفار کرتا ہے، تم تسبیح کرتے ہوئے اتنے اچھے نہیں لگے جتنا غلطی کے بعد معافی مانگتا ہوا آدم پیارا لگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ماہ رمضان ماہ استغفار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، توبہ کا مہینہ ہے۔ اپنے رب کے حضور دامن پھیلائیے، توبہ کیجئے۔ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، اس میں قرآن بھی نازل ہوا۔ اور میں کہا کرتا ہوں راولپنڈی بلالی مسجد کے دوستوں، قرآن کریم اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کریم میں ہی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ اس سورت میں اللہ نے دنیا کی بھی آخرت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، سورج، چاند، بادل، بارش، زمین، آسمان، حور، غلمان، یہ ساری نعمتیں سورہ رحمان میں۔ اور ہر 2-3 آیتوں کے بعد اللہ سورۃ الرحمن میں ایک ہی بات بار بار دہراتا ہے، ایک ہی بات۔ کون سی بات؟ کہہ دو فبی اعلیٰ۔ سورۃ الرحمن میں یہ ایک ہی بات اللہ نے 31 دفعہ دہرائی۔ کتنی دفعہ؟ 31 دفعہ میرے رب نے کہا میری کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، 31 دفعہ کہا۔ اب وہ جو 31 دفعہ آیا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بظاہر تو ایک ہی آیت ہے یہ فَبِأَيِّ، لیکن ہر جو 2-3 آیتوں کے بعد یہ آتی ہے ہر دفعہ مفہوم مختلف ہوتا ہے۔ اب سارے مفہوم میں بیان کروں تو سحری ہو جائے گی اور افطاری پڑ جائے گی حاجی زردار خان صاحب کو، سارے لوگوں کی، انتظامیہ کو، پھر یہ کہیں گے مولوی صاحب نے آج پھٹیک ڈال دی۔ تو پوری سارے میں 31 فبی آلاء ربکما تکذبان نہیں بیان کروں گا، ایک بیان کرتا ہوں۔ پہلا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آسمان کی بلندی بھی میرا انعام ہے، سورج کی دھوپ بھی میرا انعام ہے، بادلوں سے برستی ہوئی بارش بھی میرا انعام ہے، درختوں کا ہجوم بھی میرا انعام ہے، آسمان کے دامن میں نجوم کا ہجوم بھی میرا انعام ہے، چلتے ہوئے دریا سمندر بھی میرا انعام ہے۔ لیکن راولپنڈی والوں، سورۃ الرحمن میں نعمتوں کے بیان میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ سورج نہیں، بادل نہیں، بارش نہیں، وہ سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن۔ میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا، قرآن کی دولت دی، یہ میرا بہت بڑا انعام ہے تم پر۔ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، بچوں کو پڑھائیں، بیٹیوں کو پڑھائیں،
قرآن پڑھیں گے عقائد ٹھیک ہوں گے، بچے اور بچیاں نسلیں فتنوں سے محفوظ رہیں گی، قرآن پڑھیں گے چہرے پہ نور آئے گا، قرآن پڑھیں گے روزی میں برکت ہوگی، بیماریاں دور ہوں گی، قبر روشن ہوگی، آخرت ٹھنڈی اچھی ہوگی۔ قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، صرف ATM مشینیں نہ بنائیں۔ جامشورہ یونیورسٹی کا ایک وائس چانسلر تھا، اس کے 3 بیٹے، ایک امریکہ سے پڑھا ہوا انجینئر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا سندھ کا بڑا وڈیرا جاگیردار۔ وائس چانسلر صاحب مر گئے، ماں زندہ رہ گئی، تینوں بچوں نے ماں کو نہیں رکھا، تینوں نے کہا ہم مصروف ہیں، ماں کو کراچی کے دارالعمان میں داخل کرا دیا۔ ماں نے اپنا بڑھاپا وہیں گزارا اور وہیں مر گئی، بیٹوں کی راہ تکتے تکتے۔ مرنے کے بعد دارالعمان کی انتظامیہ نے بیٹوں کو لکھا تمہاری ماں مر گئی ہے، لے جاؤ آ کے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا 1 منٹ قیمتی، ہم 1 منٹ میں ادھر ادھر ہو جائیں تو ہمارا اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے، ہم بڑے بزنس مین ہیں، ہم نہیں آ سکتے، آپ ہی ہماری بوڑھی کو ماں کو دفنا دیں، کفنا دیں، جو پیمنٹ ہوگی ہم کر دیں گے، بلکہ ساتھ عطیہ بھی دے دیں گے، ڈونیشن بھی دے دیں گے ادارے کو۔ لیکن قرآن کریم جو معاشرہ ترتیب دیتا ہے، قرآن کریم جو سوسائٹی بناتا ہے، اس کی بنیادی آئیڈیالوجی یہ ہے، بنیادی نقطہ نظر یہ ہے راولپنڈی والوں، قرآن اپنے پڑھنے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ باپ جتنا بوڑھا ہوگا یا اماں جتنی بوڑھی ہوگی، یہ والدین جتنے بوڑھے ہوں گے اتنے قیمتی ہوں گے۔ ہاں، یورپ کا کفر بڑا سنگ دل ہے، کفر ویسے بھی سنگ دل ہوتا ہے، مذہب میں رحم ہوتا ہے، کفر میں سنگ دلی ہوتی ہے۔ وہاں جب بوڑھا زیادہ کھانسنے لگے، 70 سے اوپر کراس کر جائے، اب تو یہ پھٹیک ہے، اسے کون سنبھالے، اس کی خدمت کون کرے، وہ اسے بوڑھوں کے مرکز میں جمع کرا دیتے، جان چھوٹے وہیں پڑا کھانستا رہے۔ لیکن قربان جائیں اسلامی تعلیمات پر، قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ باپ بوڑھا ہو جائے یا ماں بوڑھی ہو جائے، بوجھ نہ سمجھنا، اوف نہ کہنا، ڈانٹنا نہ، ان کے سامنے اونچی آواز سے گستاخی والے لہجے میں نہ بولنا، ادب سے جھکے رہنا، دعائیں رحمت کی دیتے بھی رہنا، لیتے بھی رہنا، رب رحمہما کما ربیانی، دعا لینا۔ آج بیٹے کو جب باپ سمجھائے، بیٹا کہتا ہے ابا جی بولا نہ کیجئے، زیادہ باتیں نہ کریں میرے سامنے، میں سب اپنا نفع نقصان جانتا ہوں۔ آج بیٹا کہتا ہے ابا جی تقریرہ نہ کریا کرو، روک ٹوک نہ کریا کرو، میں جوان ہوں، عقل مند ہوں، خود سمجھتا ہوں۔ لیکن راولپنڈی والوں، میں نے قرآن کریم میں عجیب منظر دیکھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، رب کو سمجھاتا ہوا باپ اتنا اچھا لگا کہ باپ کی نصیحتوں کو قرآن بنا کر قلب محمد پہ اتار دیا۔ ابا سمجھا رہا تھا، ابے دے سمجھاون نو اللہ قرآن بنا چھوڑا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، او میرے پترا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم،
یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. یہ باپ ہے، یہ اس کو باپ کہتے ہیں. راولپنڈی کے دوستو، حدیثوں میں عجیب واقعات آئے. ایک کمانے والے نوجوان بیٹے میں ایک کماؤ پتر نے ایک کمانے والے نوجوان بیٹے نے رحمت عالم کو اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی. جاء رجل الی النبی، ایک نوجوان آیا رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے رسول ان ابی قد اخذ مالی، میرا بوڑھا باپ مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتا، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے، میرا مال اڑا دیتا، خرچ کر دیتا. ادھر آیا بوڑھا، ادھر پتر دا مال ہے جان دے. اب بیٹا کہتا بھی کچھ نہیں ہے، دور رسالت کا بیٹا ہے، لیکن محسوس کرتا ہے کہ یار یہ بوڑھا نے چنگا کام پھڑیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اس بوڑھے کو بلاؤ. فذهب فأتی بأبیہ فأتنی بأبیہ، جاؤ اس کے والد کو لے کے آؤ ذرا. یہ قاصد، یہ نمائندہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے رحمت عالم نے بلایا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے تیرے بیٹے نے شکایت کی. وہ کہتا ہے میرا مال کھا جاتا ہے، اڑا دیتا ہے. اس بوڑھے بے باپ نے جب یہ بات سنی کہ میرے بیٹے نے رحمت عالم کو شکایت کی ہے، ضرب لگی دل پہ، چوٹ لگی دل پہ. سوچنے لگا بیٹا میں نے تو کبھی اپنے مال میں تیرے اور میرے کی تقسیم نہیں کی، میں نے جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، آج تو بڑا ہو کے کمانے لگ گیا ہے، تقسیمیں اور تفریقیں شروع کر بیٹھا ہے. اے میرا تے او تیرا، اور اب تو نے تقسیمیں شروع کر دی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے یہ بوڑھا بلاوا سن کر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا سن کر چلتا بھی ہے دربار رسالت کی طرف. عرب تھا، شاعر تھا، اور بڑے درد بھرے انداز میں، شکایتی انداز میں بیٹے سے دل ہی دل میں اشعار بھی پڑھتا ہے، بیٹے سے شکایت کرتا ہے، اور انداز بڑا عجیب ہے. کہتا ہے غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اہنی علیک وتنہلو اذن لیلۃ نابت بالشکو لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت بها دونی فعینای تمہلو. بیٹا تو نے شکایت کر دی ہے، تقسیم کر بیٹھا ہے تیری اور میری کی. تجھے کیا پتا جس دن تو نے جنم لیا، تو پیدا ہوا، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کر دیا. میں نے جو بچایا تیرے لیے، جو کمایا تیرے لیے، رات کے سناٹوں میں تیرے لیے محنت کی، دن کے اجالوں میں تیرے لیے محنت کی، بہار کی نگہتوں میں بھی پسینہ بہایا، خزاں کی اداسیوں میں بھی تیرے لیے محنت کی. تو بیمار پڑ جاتا تو تیرے سرہانے بیٹھ کر ساری رات آنکھوں میں گزار دیتا. تو سوتا تو ہم سوتے، تو ہنستا تو ہم ہنستے، تو روتا تو میں روتا.
جس دن تو نے پہلی دفعہ بولنا شروع کیا، او میرے بچے، جس دن تو نے پہلی دفعہ زبان کھولی بولنا شروع کیا، میں اتنا خوش ہوا، پورے مدینے میں تیرے بولنے کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ آج میں بوڑھا ہو گیا، تو جوان ہو گیا، میری زندگی کی شام ہو گئی، تیری جوانی کا سورج چمک رہا ہے، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، تیری زبان چل رہی ہے، میری آنکھیں، میری بینائی ذوف کا شکار ہے، تیری آنکھیں چمک رہی ہے، میں کمان کی طرح ٹیڑھا ہو گیا، تو تنے کی طرح سیدھا ہو گیا۔ شاعر تھا نا، بیٹا تو نے کیا کیا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا، تیری جوانی کے شجر سایہ دار میں اپنے بڑھاپے اور ضعیفی کے دن گزاروں گا، تجھ سے راحتیں لوں گا، جس طرح تیرے بچپن میں میں تیرے لیے سہارا بنا، میرے بڑھاپے میں تو میرے لیے سہارا بنے گا۔ لیکن میرا خیال تو غلط ثابت ہو گیا، میں تو بڑا مان کرتا تھا تجھ پر، تیرے کمائے ہوئے کو اپنا سمجھتا تھا، لیکن تو نے تو دولت میں تقسیمیں شروع کر دی، تیری اور میری کی تفریقیں کرنے لگا، اور اب بارگاہ رسالت میں شکایتیں لے کے پہنچ گیا۔ بوڑھا روتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے، بارگاہ رسالت میں پہنچا نہیں تھا بوڑھا کہ جبریل وحی لے کر محمد کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ رب العالمین نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھا آ رہا ہے، درد والے جذبات لا رہا ہے، جب وہ تیری خدمت میں آ جائے، تیری مجلس میں آ جائے، فیصلہ کرنے سے پہلے اس بوڑھے سے کہنا، جو دل میں تو نے بیٹے کی شکایت کرتے ہوئے درد بھرے اشعار کہے، تو نے اپنی زبان سے بولے نہیں، دل میں سوچے تھے، تیرے کانوں نے سنے نہیں، لیکن عرش بری پر تیرے زخمی احساس کو رب نے سن لیا ہے، قلب محمد پہ فیصلہ بھیج دیا، قلب محمد پہ فیصلہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بوڑھے سناؤ نا کیا کہہ رہے تھے، بیٹے کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے پھر پڑھ 18 اشعار عربی کی، بیٹے کی محبت میں پڑھے 18 اشعار، نظریں نیچی کر کے محمد کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہے ایک بوڑھا باپ، نگاہیں نیچی کر کے بیٹے کا درد سنا رہا ہے۔ 18 اشعار کہنے کے بعد جب بوڑھے نے آنکھیں اٹھائیں، رخ محمد پہ نظر ڈالی، رحمت عالم زار و قطار رو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا درد سننے کے بعد ارشاد فرمایا، وہ تاریخی جملہ، انت و مالک لابیک، نوجوان سے، تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، صرف مال نہیں، تو بھی تیرے پیو دا۔ قرآن کریم پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، قرآن رشتوں کا احساس دلاتا ہے، قرآن رشتوں کی پہچان کراتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تاکہ آپ کے بچے اچھے انسان بن سکیں، اچھے مسلمان بن سکیں، ان کے دلوں میں قرآن ڈالیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، قاری افتخار صاحب کے اس مرکز کو دیکھتا ہوں جہاں بچے دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں، دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ساتھ محبت کیا کیجئے، ان کو پیار کی یہ جو بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، یقین جانیے ہزار ہاتھ تانوں کے باوجود، لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود، یہ حضرات وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آپ کی نسلوں تک قرآن کی دولت پہنچا رہے ہیں۔ حتی الاستطاعت ان اداروں کے ساتھ محبت، ان سے نفرت نہ کیجیے، ہر بات پہ تنقید نہ کیا کریں، ہر بات پہ تنقید، یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی نسلوں تک قرآن پہنچا رہے ہیں۔ میرے ساتھ مل جائیے
ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ کے حضور ماہ رمضان کی اس بابرکت رات میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پھر اس کے بعد عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی نسلوں کو تیرا کلام، تیرا قرآن ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کیجئے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے عقائد محفوظ رہیں، ہماری نسلیں قرآن کے دامن میں محفوظ رہیں۔ اب کوئی زبان خالی نہ رہے، سب مل کر میرے ساتھ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بلند آواز سے کر دیجئے، گونج پڑ جائے۔ یہ ذکر کی رات ہے، یہ ذکر کی رات ہے۔ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، پھولوں کے موسم کا پابند نہیں ہے یہ کلمہ، منبر کا، محراب کا، مولوی کا، پیر کا، مجلس ذکر کا پابند نہیں ہے۔ دکانوں میں بھی پڑھا کرو، گھروں میں بھی پڑھا کرو، دکاندار ہو سودا تولتے ہوئے، چیز بیچتے ہوئے یوں بیچا کرو کہ خریدار کہے کلمہ پڑھنے والا دکاندار ہے۔ اگر شوہر ہو گھر میں یوں آیا کرو، حسن سلوک لایا کرو، گھر والی بیوی کہے کلمہ پڑھنے والا خاوند ہے۔ اگر باپ ہو گھر میں یوں شفقتیں لایا کرو، چنگیز خان نہ بنا کرو کہ بچے دیکھ کے ہی چھپ جائے، آ گیا اب خیر نہیں ہماری۔ شفقتیں، پیار، محبت، یوں آیا کرو، اولاد کہے کلمہ پڑھنے والا شفیق باپ آیا ہے۔ اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، ساری زندگی گزر گئی نوٹ جمع کرتے کرتے، نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی،
اولاد کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے رہے، بالوں میں چاندی اتر آئی، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کھانے پینے کی ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ ڈاکٹر نے نمکین سے بھی روک دیا، میٹھے سے بھی روک دیا، دنیا بھر کی نعمتیں کھانے سے محروم ہو گئے ہو، لیکن ہرس پھر بھی نہیں گئی۔ ایک دکان ہے، 2 کے طلبگار ہو، 2 مارکیٹیں، 4 کی ہوس ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مار ڈالا تمہیں زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے، یہاں تک کہ قبروں کے کنارے پہنچ گئے ہو۔ بوڑھا بیٹھا تھا تجوری پر دکان کی، گن رہا تھا نوٹ، اسرائیل آ گیا۔ اس نے کہا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتانے وہم گما، بت یہ بت توڑ دو۔ جس طرح صحابہ رسول نے، انبیاء نے یہ بت توڑے۔ ابراہیم کو دیکھو نا، بیوی کو ویرانے میں چھوڑا، وطن چھوڑا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، اگرچہ وہ امتحان تھا لیکن ساری چیزیں حکم خدا کے لیے چھوڑی۔ آج پھر امتحان درپیش ہے امت کو، سارا عالم کفر تمہیں مٹانے کے لیے متحد ہے اور تم تقسیم ہو۔ اس نے لیبیا کو مارا، عراق کو مارا، تو ہمیں تقسیم کر کے ایران کو ساتھ میں، اب ایران کو مار رہا ہے، دوسرے گروپ کو ساتھ ملایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سنی کو مار رہا ہے یا شیعہ کو مار رہا ہے، وہ تمہیں مار رہا ہے، تمہیں مار رہا ہے۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے علامہ کی دور اندیشی نے اس مسئلے کو سمجھ لیا۔ بڑی عجیب بات کہی تھی اقبال نے 100 سال پہلے، اے کہ نشناسی جلی راز خفی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی جلی راز خفی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ تمہیں اہل بیت اور صحابہ کے عنوان سے بانٹا جائے گا، تمہیں صدیق اور علی کے عنوان سے تقسیم کیا جائے گا، پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ مارا جائے گا۔ ان کے دل میں اصحاب رسول کی نفرت ہوگی اور یہ اہل بیت سے بدظن ہوں گے، جبکہ مسلم وہ ہے جو اصحاب رسول کو بھی مانتا ہے، اہل بیت رسول۔ ہم علی کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، صدیق کی عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اس علی کی عظمت کو بھی، اہل بیت کی عظمت کو بھی مانتے ہیں جو مولود کعبہ ہے، ہم اس صدیق کی عظمت کو بھی مانتے ہیں جو مدفون گنبد خضرا ہے، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، اس کی عظمت کو بھی مانتے ہیں جس کو رسول نے مولا کہا، جس کے ہاتھ میں خیبر کے دن پرچم دیا، اور اس صدیق کو بھی مانتے ہیں جس کو محمد نے مصلی دیا۔ ہم فاطمہ کو بھی مانتے ہیں، خدیجہ کو بھی مانتے ہیں، ہم عائشہ کو بھی، ہم علی کو۔ یہ آخری عشرہ رمضان کا، اس کا پہلا دن 21 رمضان،
نماز فجر جو ہی 21 رمضان کی آتی ہے ذہن میں علی کی شجاعت کا منظر آ جاتا ہے۔ رحمت عالم نے خیبر کے دن علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر کہا علی چل خیبر میں اتر۔ ایک یہودی مرہب بدبخت طاقت اور اسلحے سے لیس گھوڑے پہ بیٹھا ہے، جا کے اس کا مقابلہ۔ حضرت علی تنہا پیدل، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، کمزور جسم، ہے شیر خدا، میدان میں اتر آئے۔ آتے ہی حضرت علی نے یہودی کو للکارا، اسے کہا آؤ میرا مقابلہ کرو۔ اب یہودی مرہب کو یہ نہیں پتا یہ علی ہے، وہ کہنے لگا نہیں میں بچوں سے نہیں لڑتا، میں نے سنا ہے محمد کے لشکر میں کوئی علی ہے، شیر خدا ہے، میں اس سے لڑوں گا۔ حضرت علی نے نہیں بتایا وہ میں ہی ہوں، بلکہ کہا کیا علی کہتے ہیں مرہب کو کہ تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو علی نہ لڑے۔ یہودیہ ایک یہودی کہہ رہا تھا، یہ خیبر کی بات ہے، ایک یہودی کہہ رہا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ ہاں، خیبر میں علی نے آخری دفعہ ہمیں مارا تھا، اب ہم تمہیں ماریں گے مسلمانوں۔ اتنی ان کو تکلیف پہنچی ہے حضرت علی سے۔ حضرت علی نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو ہے کوا کفر کا اور اسلام کا وہ باز ہے، اور تجھ کو کچھ فخر ہے اپنے جسم اور جان کا، تو گیدڑ شیطان کا علی شیر ہے رحمان کا۔ مرہب کو غصہ آ گیا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، علی کے سامنے آ گیا، اور حفیظ جالندری کہتا ہے ہو گئی کشمکش شروع مرہب سے اس جرار کی، مختصر سے جسم والے حیدر کرار کی، اور میرے رب نے چھوٹے تن کو طاقت سے اتنا بھر دیا، اٹھا کے مرہب کو علی نے فرش پر پٹخ دیا۔ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا علی المرتضی، تاجدار ختم نبوت، شان سیدنا امیر معاویہ۔ مرہب چاروں شانے چت لیٹا ہوا ہے، ہانپ رہا ہے، اور علی شیر خدا مرہب کے سینے پہ چڑھ بیٹھے ہانپتے ہوئے مرہب کہتا ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اب میں سمجھا تو خود حیدر کرار ہے۔ جب اس نے پہچان لیا تو حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، سارا زمانہ تو مجھے علی کہہ کر جانتا ہے، لیکن میری ماں فخر سے مجھے حیدر کہتی ہے۔ میں خدا کا شیر ہوں۔ میں نے کہا ہم اہل بیت کی بھی شان بیان کرتے ہیں، صحابہ کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں اتحاد کا نقطہ یہ ہے کہ میں علی کی شان بیان کرتا ہوں، وہ صدیق کی شان بیان کریں۔ میں علی کی شان بیان کرتا ہوں اور وہ نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، انصاف
والی بات ہے کہ نہیں؟ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی وہ بھی تو ایسا کریں نا۔ میں علی کی شان بیان کرتا ہوں، اتحاد قائم رکھنا ہے تو وہ صدیق کی شان، اگر وہ صدیق کی شان نہیں بیان کرتے تو جان لینا اتحاد کا دشمن کون ہے۔ میں فاطمہ کی، خدیجہ کی شان بیان کرتا ہوں، وہ عائشہ کی اور حفصہ کی شان بیان کرے۔ میں علی کو مولود کعبہ کہتا ہوں، صدیق کو مدفون گنبد خضرا کہیں۔ اتحاد تو پھر ہوتا ہے نا، اتحاد تو پھر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب دیتے جائیے گا، پھر میں بولتا جاؤں گا۔ اہل بیت، یہ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، میں نے اہل بیت کو مانا، قاری صاحب نے عملی ثبوت دے دیا کہ اہل بیت کو مانتے ہیں یہ۔ اللہ آپ کو بھی یہ ظرف عطا کرے۔ بڑی ڈھیلی آمین کا میں نے کیا کہا ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نصرت شروع ہوگی آج، لگتا ہے شہری کاری افتخار کے ذمہ ہوگی پورے مجمع کی۔ اچھا اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، یہ بتیں توڑ ڈالیے، ان کی محبت میں پڑھ کر دشمن کا ساتھ نہ دیجیے۔ دشمن مار رہا ہے تمہیں، اقبال کہتا ہے بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی۔ کبھی تمہیں لیبیا میں مارا، کبھی تمہیں عراق میں مارا، کبھی شام میں مارا، کبھی یمن میں مارا، اور تم آپس میں تفریقیں کرتے رہے، اصحاب رسول میں تقسیمیں کرتے رہے۔ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان ہو رہی ہے بمبوں میں، بارودوں میں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم عافیت سے ہیں، اسی طرح ہماری محفلیں سجی رہیں گی، ابھی سے کچھ سوچنا ہوگا ورنہ یہ آگ پہنچے گی یہاں بھی۔ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، اور پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی۔ کشمیر میں تیری پنکھڑیوں کو مسئلہ، افغان میں مسئلہ، عرب میں مسئلہ، مشرق وسطیٰ میں تجھے مارا، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی۔ پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، نازک نازک بن کے نہ رہا کر، ہون کنڈا بن کنڈا۔ پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، چل رہی ہے آندھیاں طوفان آنے کو ہے، آندھیاں چل رہی ہیں کہ نہیں، یہ آگ یہاں بھی پہنچنے والی ہے۔ اللہ میری آرمی کو سلامت رکھے، میں خوش آمد نہیں کر رہا، کہیے آمین، یہ میں حقائق کی، اللہ پاکستان آرمی کو سلامت رکھے، اللہ میرے ان فوجی جوانوں کو جو وطن عزیز کی سرحدوں پر سد سکندری بن کر کھڑے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ چل رہے تکبیر، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا۔
اس سے اونچی تو چڑیاں چہکتی ہیں صبح صبح. وہ جو چڑیاں تسبیح کرتی ہیں نا وہ آپ سے اونچی بولتی ہیں، اور یہ آپ جہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. قربان جاؤں میں آپ کے. چل رہی ہے آندھیاں طوفان آنے کو ہے. اقبال ہے، یہ علامہ اقبال ہے. آپ اقبال کی بصیرت دیکھیں، اس نے کب کیا کہہ دیا. چل رہی ہے آندھیاں طوفان آنے کو ہے، ذرے ذرے کہہ رہے ہیں کوہ بن کوہسار بن. ذرے ذرے کہہ رہے ہیں کوہ بن کوہسار بن. پھر تجھے اقبال کرنی ہے جہاں کی رہبری. تجھے پھر قائد اور رہبر اور پیشوا بن کر لیڈ کرنا ہے امت کو. تو کن چکروں میں پڑ گیا. پھر تجھے اقبال کرنی ہے جہاں کی رہبری. اٹھ خدا کا نام لے اور علم بردار بن. اٹھ 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 خدا کا نام لے اور علم بردار بن. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کس نے کرانی؟ دعا میں نے کرانی ہے. اور دعا کے بعد ابھی اسی وقت مجھے بارہ کہو پہنچ کر خطاب کرنا ہے. لوگ آپ کی طرح وہاں بیٹھے ہیں منتظر. تو بس میں دعا کراتا ہوں، آپ تشریف رکھیے گا، مجھے راستہ دیجیے گا. سلام میری طرف سے ہو گیا. السلام علیکم. انفرادی طور پر نہ ملیے گا. مولانا عاطف صاحب دعا کرائیں گے، آپ مجھے اجازت دیجیے تو انشاءاللہ اس طرح میرا وقت بچ جائے.